السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اول یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے یا تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے۔ دوسری وصیت کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگر تمہارے والدین یوں کہے کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، یا یوں کہے کہ تمہارے پاس جتنے بھی مال و دولت ہے سب کو خرچ کر دو۔ یہ خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ماں باپ یہ کہے کہ کسی غلط کاموں میں خرچ کر دو تو اس بات میں ان کی بات نہیں ماننا، لیکن اگر وہ کسی اچھے کاموں کے لیے یہ کہے کہ گھر میں ایک تنکا بھی، ایک دانہ بھی نہیں رکھنا، اگر نیک کاموں کے لیے، کسی غریب کے لیے، مسکین کے لیے، کسی لاچار کی شادی بیاہ کے لیے، کسی بھی نیک کام کے لیے اگر تمہارے والدین اگر اس چیز کا حکم کرے کہ تمہارے گھر میں جتنی بھی دولت ہے سب کو خرچ کر دو، تب بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنا، اور اگر یوں کہے کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو تب بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنا۔ اور تیسری بات یہ ہے، تیسری وصیت یہ کہ جان بوجھ کر جو ہے فرض نماز کو نہ چھوڑنا، جان بوجھ کر فرض نماز کو نہ چھوڑنا، مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 5 وقت کی نمازیں جو ہے ہمارے اوپر فرض کی ہے اس نماز کو نہیں چھوڑنا کسی بھی صورت میں نہیں، جان بوجھ کر تو بالکل نہیں۔ جان بوجھ کے بھی نماز اگر چھوڑنا ہے تو اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اپنے ذمہ سے بری ہے، پھر آپ کے اوپر کیا حالات ہوں گے نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس ذمہ سے بری ہے، کیونکہ نماز ایک ہمارا ایسا ذریعہ ہے کہ ہمارے اوپر جو پریشانی ہے، ہمارے اوپر جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ نماز کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگ سکتے ہیں، اس پریشانی سے جو چھٹکارا پا سکتے ہیں، اس مصیبت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو بری الذمہ کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ سے بری ہے۔ اور چوتھی وصیت یہ ہے کہ شراب نہ پینا، اس لیے کہ شراب جو ہے تمام برائیوں اور فحش کاموں کی جڑ ہے۔ اور 5ویں وصیت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے اوپر جو ہے اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس چیز کو نہ کرنا، اور جس چیز کا حکم نہیں دیا ہے اس چیز کو کرنا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو 5ویں وصیت کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ پہلی وصیت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، والدین کے ساتھ جو ہے والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ اور چوتھی وصیت یہ ہے کہ شراب نہ پینا۔ اور 5ویں وصیت کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور 6ٹھی وصیت یہ ہے کہ لڑائی میں نہ بھاگنا، لڑائی میں نہ بھاگنا چاہے سب ساتھی مر جائیں۔ لڑائی میں نہ بھاگنا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں جنگ ہو رہا ہو تو جنگ کے میدان سے نہیں بھاگنا، اگرچہ تمہارے سارے ساتھی مار دیے جائیں پھر بھی تم جو ہے جنگ کے میدان سے، لڑائی کے میدان سے نہیں بھاگنا۔ اور 7ویں وصیت کیا ہے کہ اگر کسی جگہ وبا پھیل جائے یا مطلب بیماری پھیل جائے تو وہاں سے بھی نہ بھاگنا، بلکہ جو بیمار ہے اس کی تیمارداری کرنا، اور جو ہے ان کو حوصلہ دینا، ان کی خدمت کرنا، ان کا ہیلپ کرنا، ان کی مدد کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ 7ویں وصیت ہے۔ اور 8ویں وصیت کیا ہے؟ 8ویں وصیت یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا۔ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی غلط کام کے لیے نہیں، اگر بچے یا گھر والے اگر یہ کوئی غلط چیز
لانے کے لیے بول رہے ہیں یا کسی غلط کام کے لیے خرچ کرنے کے لیے بول رہے ہیں تو اس پر نہیں کرنا. اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہو تو ان کے حساب سے، اپنی وسعت کے حساب سے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، ان کے لیے اچھے کپڑے کا انتظام کرنا، ان کے لیے اچھے رہنے سہنے کا انتظام کرنا. مطلب کہ اگر وسعت دیا ہے، اگر وہ مالدار ہو، اگر وہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیسہ دیا ہو تو اس پیسوں کے حساب سے ہی جو اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا. یہ 8ویں وصیت. 9ویں وصیت یہ ہے کہ ان کے اوپر سے تنبیہ کے واسطے ان کے اوپر سے لکڑی نہ ہٹانا. تنبیہ کے واسطے مطلب تنبیہ کیا ہے کہ بچوں کی اصلاح کے لیے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے ان کے اوپر جو ہے ان کو سمجھانا، ان کو جو ہے ان کو سمجھانا، اور اگر سمجھانے سے نہ مانے تو ان کے اوپر سختی کرنا، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو اپنے بچے کو کیا کرنا، لکڑی اٹھانا. مطلب لکڑی سے اس قدر بھی نہ مارے کہ ان کے اوپر نشان پڑ جائے. آج کل کا ماحول ہے کہ اگر بچہ کسی دین کا کام تو چھوڑو بھائی، اگر گھر کا کوئی چیز نقصان کر دیا یا اپنی بات اگر نہیں مانا ہوا تو کیا کرتے ہیں، بچوں کو اس قدر پیٹ دیتے ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پورے بدن پہ نشان پڑ جاتے ہیں، یا کبھی ان کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی پیر ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی سر پھوٹ جاتا ہے. مطلب کچھ نہ کچھ ہوتی، اس قدر مارتے ہیں والدین. تو اس قدر مارنے کی اجازت نہیں دیا گیا، اس قدر نہیں مارنا. یہاں پہ کیا شروع میں کیا آیا، تنبیہ کے لیے لکڑی نہ، ان پر سے تنبیہ کے لیے لکڑی نہ ہٹانا. تنبیہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اصلاح کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کو راہ راست پر لانا ہے. اور اگر ہم لوگ جو ہمارا بچہ اگر کسی جو ہے ہماری بات نہ مانے تو ہم اس کے اوپر جو ہے ڈانٹتے ہیں، چلاتے ہیں، مارتے بھی ہیں. لیکن اگر اسلام کے شریعت کے اعتبار سے اگر وہ زندگی نہ گزارے تو کیا کہتے ہیں، اگر وہ نماز نہ پڑھے، اگر وہ روزہ نہ رکھے تو کیا کہتے ہیں، ارے یہ بچہ ہے، ابھی آگے چل کے سمجھ جائے گا. تو یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ کہا گیا کہ تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا، کہ جب 7 سال کا ہو جائے تو ان کو نماز کی تلقین کرو، نماز کی عادت ڈالو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو ان کے اوپر سختی کرو، اور پھر بھی نہ مانے تو ان کو لکڑی سے اس قدر مارو کہ مارنا مقصد نہیں ہے، ان کی اصلاح کرنا مقصد ہے، ان کو صحیح راستے پہ لانا مقصد ہے. اور آج کل کیا ہوتے ہیں کہ اپنی محبت میں جو ہے، بچوں کی محبت میں، لاڈ پیار میں کیا ہوتا ہے، بچوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. وہی بچہ جو ہے چھوٹے سے غلطی کرتے 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 جب کوئی بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے تب کیا کہتا ہے والدین، یہ ہمارے بچے تو میرے ہاتھ سے نکل گیا. بھائی صاحب وہ نکلا نہیں ہے، ہم اور آپ نے ان کو نکال دیا، چونکہ بچپن سے ہی ان کو اس چیز کی جو ہے عادت نہیں ڈالی ہم نے، جس چیز کی جو ہے عادت ڈالنے کے لیے کہا گیا، بچپن سے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے کہا گیا، ہم نے اس کی تنبیہ نہیں کی، اس کو تنبیہ نہیں کی، اس کی اصلاح نہیں کی. اسی وجہ سے مثال کے طور پہ مان کے چلیے، اگر کوئی بچہ بیمار ہو اور اگر بچوں کے والدین سے، ماں باپ سے اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ ان کو انجیکشن لگانا بہت ضروری ہے، یا یوں کہے کہ ان کا آپریشن بہت ضروری ہے، جب تک کہ آپریشن نہیں ہوگا، جب تک یہ بچہ صحیح نہیں ہو سکتا، تو کیا کرے گا ماں باپ؟ محبت کی وجہ سے کیا کرے گا، اس کو کیا کہے گا ڈاکٹر، نہیں ہم آپریشن نہیں کرائیں گے، ہم انجیکشن نہیں لگوائیں گے. تو کیا ہوگا، اس سے بچے ٹھیک ہو جائیں گے، بیماری ٹھیک ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی. وہاں پہ کیا کریں گے، وہ تو والدین اور سوچیں گے کہ جتنا جلدی ہو سکے ان کو انجیکشن پڑے، جتنا جلدی ہو سکے ان کا آپریشن ہو، تاکہ میرا بچہ جو ہے صحت مند ہو جائے. تو بھائی صاحب، جس طرح یہ دنیاوی زندگی کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سوستھ رہے، اور ان کی صحت کے لیے، ان کی صحت کو صحیح رکھنے کے لیے یا ان کی بیماری دور کرنے کے لیے جس طرح ہم جو ہے ڈاکٹر کی صلاح مان لیتے ہیں، انجیکشن لگوا دیتے ہیں یا آپریشن کروا دیتے ہیں، اسی طرح جو ہے اس وقت محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ اس وقت محبت نہیں ہوتی ہے کیا؟ محبت ہوتی ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے. جب تک ہم اس چیز کو نہیں کریں گے تو ہمارے بچے صحت یاب نہیں ہوں گے. تو اسی طرح جو ہے جس طرح کے وہاں پہ بیماری کے علاج کے لیے جو ہے ماں باپ جو ہے اپنے دل سے محبت نکال بیٹھتے ہیں، اسی طرح جو ہے اسلام کی جو شریعت ہے اس کے اوپر چلنے کے لیے بچے کو تنبیہ کرنا، اور اگر نہ مانے تو ان کو جو ہے ڈانٹنا، پھر بھی نہ مانے تو ان کو مارنا، یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے.
تو اس کا مطلب یہی ہے، یہ جو یہاں پہ دیا ہے تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا، تو لکڑی نہ ہٹانے کا مطلب یہی ہے۔ اور دسویں وصیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے ان کو ڈراتے رہنا۔ کس کو؟ بچے کو ڈراتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈراتے رہنا کہ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر ہماری کوئی دعا قبول نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈرانا، اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی ان کو جو ہے یاد دلانا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، یا دنیاوی زندگی میں بھی بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عبرت کے واسطے جو ہے کسی نہ کسی کو کچھ ایسی جو ہے عبرت کے کچھ ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں تاکہ آدمی اس سے عبرت حاصل کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرانے کا مقصد یہ ہے کہ آخرت کی جو ہے ان کو یاد دلانا کہ مرنے کے بعد جو اگر ہم نے صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو بسر نہیں کیا تو مرنے کے جیسے ہم نے نماز نہیں پڑھا تو قبر میں جو کیا حال ہونے والا ہے، آخرت میں کیا حال ہونے والا ہے، اور برے کام اگر ہم نے کیا تو اس کا کیا ہوگا، اگر ہم نے چوری کیا تو اس کا کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سزا دے گا، ہم نے زنا کیا تو اس کا کیا سزا دے گا، ہم نے نماز چھوڑا تو اس کا کیا سزا دے گا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے دین کے معاملے میں ان کو معلومات کرانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے عذاب سے ڈرانا، قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، حشر کے میدان سے ڈرانا، اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈرانے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو ہر چیز سے جو ہے ان کو دین کے معاملے میں ان کی جو ہے تعلیم کرنا، تربیت کرنا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج کل کے جو ہے ہمارے اور آپ کے ماحول کچھ ایسے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے بچے جو ہیں دین سے بالکل دور جا رہے ہیں، دین سے بالکل دور جا رہے ہیں۔ آج کل دیکھ رہے ہوں گے گاؤں دیہات میں بچہ اگر گیا، پہلی بار گیا، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کی تربیت نہیں ہوئی، اگر گیا ایک بار حیدرآباد گیا، دلی گیا، یا پنجاب گیا، یا یو پی گیا، کہیں پہ بھی گیا تو کیا کرتا ہے وہ ادھر سے دیکھیں گے کان میں بالی ہے، ہاتھ میں جو ہے چوڑی کی طرح پہن رکھا ہے، بال جو ہے طرح طرح کے کلر کر رکھے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ان کو جو ان کے اوپر جو ہم نے ان کے اوپر سے دھیان ہٹا دیا، کیونکہ اس کو بچپن سے تنبیہ نہیں کیا ہم نے، بچپن سے ان کو نہیں سکھایا ہم نے، ان کی تربیت نہیں کی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی صاحب، اگر میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ اگر مجھ سے جو ہے کہنے میں کچھ غلطی ہو جائے، کچھ حرف کا ادھر سے ادھر ہو جائے تو براہ کرم جو ہے میری اصلاح کر دیں آپ لوگ۔ اور خاص طور سے جو ہے آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے، ہمیشہ یہی گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو جو ہے ابو سفیان آفیشیل کو جو ہے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کیجئے ویڈیو کیسی لگی آپ لوگوں کو، اور جو ہے اگر کچھ اس میں خامی ہو تو ان میں کامنٹ کے ذریعے جو ہے ہماری اصلاح کر دیجئے۔